الزهراء سلام الله عليها أنها قالت ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه. تمام حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے. درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین ہے آپ تمامی حضرات یقیناً دور و دراز سے جذبہ عبادات لیے ہوئے اور خاص طور پر اس جمعے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس صیام کی حالت میں روزے کی حالت میں دور و دراز سے تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً آپ سب قدرداں ہیں. عزیزان ایمانی، ماہ صیام، ماہ رمضان المبارک جس کا ہم ایک سال سے ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ کب ماہ رمضان آ جائے. پچھلے خطبے میں نے ایک اشارہ دیا تھا، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ ویٹ کرتے ہیں کہ رمضان کب آئے گا اور ناچوس گناہگار خالی زرشین رمضان مانا مانی اس میں نٹھے گی پر کیلنڈر سے نام ہی ہٹا دیا جائے رمضان کا تو اچھا تھا کہ کھانے پینے کو مل جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جن کو احساس ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہ زیادہ ہے، ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ کم ہو جائیں، اپنے گناہوں کو محو کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کسی طریقے سے ہمیں ایسا ایک ماہ مل جائے، مہینہ مل جائے جس میں خدا نے آفر دے رکھا ہے، خدا نے کہا ہے کہ میں گناہ بخش دوں گا. تو لہٰذا اسی لیے سب کو پتہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان ماہ مغفرت ہے، ماہ برکت ہے، ماہ رحمت ہے. لہذا یقیناً تمام وہ مومن جو ایمان کامل رکھتے ہیں وہ اس مہینے کا ویٹ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں اعمال انجام دوں، توبہ کروں، استغفار کروں کہ خداوند عالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے. یقیناً خداوند عالمین نے جیسا کہ وعدہ بھی کیا ہے کہ میں بخش دوں گا، تم صرف مجھ سے دعا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو. اور مومنین انجام دیتے ہیں یقیناً خدا ان کو معاف بھی کر دیتا ہے. ہم جیسے گناہگار، مجھ جیسے گناہگار یقیناً اس چکر میں رہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان آئے گا تو پھر ہمیں کھانے پینے کو نہیں ملے گا، آرام کرنے کو نہیں ملے گا، گپ شپ لگانے کو نہیں ملے گا، غیبت کرنے کو نہیں ملے گی، چغلخوری کرنے کو نہیں ملے گی، تہمت کرنے کو نہیں ملے گا. لہذا وہ سمجھتا ہے کہ میں تو پھنس گیا بری طریقے سے، اسی لیے کہ میں جب یہاں سے غیبت کرنا چاہوں گا تو سامنے والا مومن کہے گا بھائی مہربانی ہے ریز حالات چکے دوں گا، روزی حالات دیڑوں گا، تو گناہ لن منگالا وارا میر خونا چکا روز. تہمت اس پر ہے، اس کو تہمت دیتا ہمارے مومن پر سچی مہربانی خبر بس جو کہ ماہ مبارک رمضان گالا کہ میں کسی تہمت نہیں سن سکتا، سامنے والا بندہ مشغول چپ ہو جائے گا. تو اس طریقے سے یقیناً عزیزان ایمانی دی ماہ مبارک رمضان توبہ نہ استغفار زائن گانا یریف اللہ ضرورین. اس مہینے سے زیادہ استفادہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے. پچھلے خطبہ میں یقیناً میں نے خطبہ شعبانیہ کے چند کلمات آپ کے سامنے پیش کیا تھا، کچھ مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، استغفار والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ ہمیں اس مہینے میں تاکید کی گئی تھی کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھے، اپنے دوست احباب کا خیال رکھے اور اپنے غرباء کا خیال رکھے، اپنے مساکین کا خیال رکھے. یہ سب ہم نے پچھلے خطبے میں یقیناً تشریح کی تھی، زیادہ نہیں بتائیں گے. انہی اعمال میں سے ایک عمل یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن پاک جیسی منزل کتاب نازل ہوئی ہے. قرآن مجید جیسی کتاب اس مہینے میں نازل ہوئی ہے. تو لہذا پیغمبر اسلام اسی خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ جب تم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو گے تو تم زیادہ سے زیادہ ہدایت پاؤ گے. آج ہمارے درمیان جو ہدایت کی کمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے اور حاصل نہیں کرتے ہیں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس مہینے میں اگر کوئی ایک شخص قرآن مجید کی ایک آیت کی بھی تلاوت کرتا ہے تو عام دنوں میں اسے پورا قرآن پڑھنے کا جتنا ثواب ملتا ہے اسے اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے.
تو لہٰذا یقیناً ہر طریقے سے آپ کے لیے ثواب ہی ثواب ہے. جن کو ثواب چاہیے وہ ثواب کے اعتبار سے قرآن مجید کسی بہانے سے تلاوت کرے. جن کو ہدایت چاہیے وہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرے. عزیزان گرامی، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب پیغمبر اسلام اسی خطبے کو کنٹینیو کر رہے تھے، کنٹینیو کرتے کرتے میں کھڑا ہو گیا. کھڑا ہونے کے بعد میں نے پوچھا یا پیغمبر، یا رسول اللہ، اس مہینے میں جو اتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب میں پیغمبر اسلام نے فرمایا الورع عن محارم اللہ. اے علی، آپ نے پوچھا ہے کہ اس مہینے میں سب سے فضیلت ترین افضل ترین عمل کون سا ہے؟ الورع عن محارم اللہ. علی یاد رکھنا، اس مہینے میں خداوند عالمین نے جن کاموں کو ہمارے لیے حرام کرا دیا ہے ان تمام محرمات سے اجتناب کرنا سب سے فضیلت ترین عمل ہے. عزیزان گرامی، اس کے بعد خطبے کے جملے، یقیناً میں صرف ایک اشارہ کرتا جو پھر کسی تشریح کروں گا. اس کے بعد خطبے کے جملے یہ ہے کہ جیسے امام علی علیہ السلام نے سوال کیا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، گریہ کرنے لگے پیغمبر اسلام. امام علی نے پوچھا اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یا پیغمبر، یا رسول اللہ، کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ علت کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں علی، میں ان دنوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں اسی ماہ مبارک رمضان میں تمہارے پر ضربت لگائی جائے گی اور تمہارا سر شگافت ہوگا اور سر کے خون سے تمہاری ریش مبارک بھی سرخ ہو جائے گی. امام علی علیہ السلام دیکھنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اشارت اس علی یعنی شہادت کو دو ماہ مبارک رمضان یعنی یقین مناقض چھچسن اسی مہینے میں آپ کی شہادت ہوگی. لیکن عزیزان گرامی، ہم اس کے چاہنے والے ہیں، ہم اس پیغمبر کے چاہنے والے ہیں، ہم اس علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی اور آل علی کے چاہنے والے ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حدیث مبارکہ کو میں نے آپ کے لیے اپنا سرنامہ کلام کرا دیا. فاطمہ زہرا فرماتی ہے انہا قالت ما يصنع الصائم بصيامه اذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہے ایسے روزدار کا روزہ رکھنے سے فائدہ ہی کیا ہے؟ روزدار ایسے روزدار کا روزہ رکھنے سے فائدہ ہی کیا ہے؟ اگر وہ روزہ رکھتا ہے لیکن اس کو اپنی زبان مبارک پر کنٹرول نہیں ہے. روزہ تو رکھا ہے الحمدللہ، کھا پی نہیں رہا ہے لیکن زبان پر کنٹرول نہیں ہے. زبان پر کنٹرول کیسے کنٹرول؟ فاطمہ زہرا فرماتی کہ اگر اس زبان پر کنٹرول نہیں آنے، وہ جس طریقے سے پہلے رمضان سے پہلے جو بد کلامی سے کام لیا کرتا تھا ماہ مبارک رمضان میں بھی اسی طریقے سے کام لے رہا ہے. ماہ مبارک رمضان سے پہلے اسی زبان سے وہ دوسروں کی غیبت کرتا ہوا پھرتا تھا. ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کے بھی وہ غیبت کرتا ہوا پھر رہا ہے. ماہ رمضان سے پہلے وہ اسی زبان سے لوگوں پر تہمت ڈالتا ہوا آگے بڑھتا تھا. ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کے بھی لوگوں پر تہمت الزام لگا رہا ہے. اس کے بعد فاطمہ زہرا فرماتی ماہ مبارک رمضان سے پہلے جس طریقے سے یہ زبان گندی تھی اس کی، ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد بھی اس کی زبان گندی ہے. تو لہٰذا ایسے روزہ دار کا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ وَسَمَعَهُ وَبَصَرَهُ، اس روزہ دار کا ایسے روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہے جس کو اپنے کانوں پر کنٹرول نہیں ہے، اپنے کانوں پر سماعت پر بھروسہ نہیں ہے. میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ بھائی یقینا مجھ جیسا گناہگار آپ سے آ کے آپ کا روزہ خراب کرانا چاہتا ہے. آپ کا فرض بنتا ہے آپ خود دفاع کریں. کیسے دفاع کریں گے؟ جمعہ روزہ مہربانی رنگی چل سکے غیبت نہ بوس جب بچی میں یہ جان جری جگہ چے بوس یا چلا بوس نہ لاتی سکے انچہ میں نہ لوارا میں تو ہمت تا جنا چھوڑ یہ دفاع بوس جمعہ روزی حالت ہے اور نہ لاتی سکے تہمت سننے کے میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، بس تہمت سن نہیں سکتا. اس طریقے سے آپ دفاع کر سکتے ہیں. چگلی بانا چگلی میں بوس رمضان میں روزہ کھلے تیرے روزہ جگ سے اور تہمت مبوس چکلی مبوس آپ دفاع کر سکتے ہیں. اس کو روزہ کہتے ہیں. نہ یہ کہ صرف کھانا پینا بند کر دیا روزہ ہو گیا، کھانے پینا بند کرنے کا روزہ نہیں ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سارے ایسے صائم ملیں گے، ایسے روزہ دار ملیں گے
جن کا صرف کھانا پینا بند کرنا ہی کام رہتا ہے ان کو ثواب میں کچھ نہیں ملتا سوائے کھانے پینے بند کرنے کے. یعنی دیوز اس پر کہ اگر صرف کھانا پینا بند کرنے کو روزہ سمجھتا ہے, امام فرماتے ہیں یہ روزہ نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنا ہے تو ہاتھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے, کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے, ناک کا بھی روزہ رکھنا ہے, آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے, دل کا بھی تمام اعضاء و جوارح بدن سے روزہ رکھیے. اس کے بعد آپ کا روزہ روزہ کامل کہلاتا ہے. صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے. ہماری جانیں قربان ہو امام جعفر صادق علیہ الصلوات والسلام کے اوپر. امام فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک, جب تم روزہ رکھو فلیصم سمعک, تم اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھو, وبصرک اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھو, وشعرک اپنے بالوں کا روزہ رکھو, وجلدک اپنی جلد کا روزہ رکھو, بدن کی جلد کا روزہ رکھو. امام فرماتے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں لیکن روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وہ آنکھ کا روزہ, امام فرماتے بہت سارے ایسے تو ہوتے ہیں جو آنکھ کا روزہ نہیں رکھتے, کان کا روزہ نہیں رکھتے, بالوں کا روزہ نہیں رکھتے, اعضاء و جوارح کا روزہ نہیں رکھتے, صرف بھوک سے تو رہتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کا روزہ نہیں رکھتے ہیں. امام سے پوچھا گیا مولا پھر کیسے روزہ رکھنا ہے, کان کا روزہ کیا ہوتا ہے, آنکھ کا روزہ کیا ہوتا ہے, مولا بالوں کا روزہ کیا ہوتا ہے, ہاتھ پیر کا روزہ کیا ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھو تو اس طریقے سے رکھو, ان تمام چیزوں سے جن کی طرف نگاہ کرنا خداوند عالمین نے تمہیں حرام کرا دیا ہے, اس چیز کی طرف نگاہ نہ کرو, تمہاری آنکھ کا روزہ ہے, آنکھ کا روزہ ہے. یہ جوان کو یقینی چیز سمجھیں گے. امام فرماتے آنکھ کا روزہ مطلب ان تمام محرمات سے اجتناب کرنا, اپنی آنکھوں کو دور رکھنا ہے جس کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے. لیکن یقیناً کنٹرول یور سیلف, کنٹرول اپنے سیلف سے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, لہذا تھوڑی بوریت محسوس کرنے لگتے ہیں, فوراً موبائل نکال لیے, لگا دیے, ایک پکچر لگا دیے, فلم لگا دیا, ایک ڈانس لگا دیا, کوئی گناہگار نہیں چیز جو فوراً اس میں لگ جاتا ہے. تو لہٰذا پھر آپ کی آنکھ کا روزہ کر رہا. کسی کی ماں بہن اگر راستے سے چل رہی ہے, جوان گر گیا بڑھ گیا, بھائی ہم کو ڈولے بہتری کا سوئی سوما کا تو دن بازا اللہ, اب کہاں گیا آپ کی آنکھ کا روزہ. روزہ یہ کہ اگر ماں بہن کوئی گزر رہی ہے آپ اپنی آنکھوں کو جھکائیے, اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ آپ نے روزہ رکھا. یہ امام کا قول ہے, ہمارا قول نہیں. امام فرماتے اپنی آنکھوں کو بچا. کان کا روزہ کیسے, کان کا روزہ پہلے میں نے تشریح کر دیا ہے. امام فرماتے کان کا روزہ رکھو, یہی محرمات جو آپ کے لیے سننا حرام ہے, جن کا غیبت تہمات یہ سب چیزیں جن کا سننا بھی, جس طریقے سے غیبت بچس پونا بچس حرام غیبت با جو غیبت ینمسی حرام, غیبت بخنا غیبت ینکن اس کا چوسن گناہ ہے نو. تو لہذا اپنے آپ کو بچائیے. ہاتھ پیر سے روزہ کیسے رکھیں گے, ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیجئے. یا رات چھوڑو انجھے چیئے غصہ شام کے ٹائم افطاری ٹائم ہو رہا تھا, پتہ چلا بیچارہ بچے نے تھوڑی مستی کی, مزاق کیا اور اٹھے, بھائی ایک دم سے پیٹ ڈالے بیچارے کو. ایمان چاہ روزہ جا سیدھو وقفر روزہ تھا سے دیو ایمان یاری روزہ دیو نظر چسم ناجزان گرامی. کنٹرول کیجئے سیلف کے اوپر, اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیجئے. افطاری وقت یعنی دی وقت کو ان قیامت دی وقت نفسا نفسی عالمی وقت نانا یری خلا. مؤذن اس اگر آدان چاکسری تھنگ بار بسے رنگوری بسے سیر نکرنا دی مؤذن دماغ خراب ہو سکتا نانے رہنے چیز وہ بیچارہ آزان دے رہا ہے, لیکن کیوں آپ اتنی بلند کیوں دے رہے ہیں, شارٹ کس کر دیتے ہیں, لو کیوں دے رہے ہیں. نانا یری حیات کو حالت کو لطس فیتو اگر خدا نخواست افطاری دیں گے مثلا مسلمون کیا باسوں سے تھا, کیا باسوں میں دسترخوان سفرہ تک منصومت. نماز کے بعد جب ماں بہنیں واپس آتے, اپنے آپ کی فیملی واپس آئے گی, تو دہ صاحب خوش نہ جاچے نہیں, دہ صاحب کھولا اس کی تین تکلیف دیں گے, وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے. یہ اندر فیق باسوں سے جاتا تھا, نا دیر تو سے شنگ ہوتی ہے دیو مانے یری عالم کو چھاتی تو سپا. لیکن شریعتی چیزیں رہے, شریعتی زرد افطاری وقت کو دیزوخ وقت چین یری تمام ایام کن یا نقاب, وہ وقت جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے, خاص ان ایام میں, ان وقتوں میں جب دعا قبول ہوتی ہے, انہی وقتوں میں سے ایک وقت دیو افطاری وقت کو ان
ngana yara dua kabul na dua bi nasfere zarso fitok shana bazet ngana yara dua bajete dua ya Allahumma laka sumtu zarbajete da ko bismillah zarbajete जैसा हमारे आलम पूछा तो लिहाजा दूंगा नहीं चीज सोचे तो दूंगा सिर्फ हमने फॉर्मेलिटी पूरी करने की खुदा ने वाजिब करा दिया है पैगंबर इस्लाम ने रोजा हमने हमारे वाजिब कराते लिहाजा हम उस फॉर्मेलिटी को पूरी कर आप फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है आप हक अदा कीजिए रोजे का हक अदा कीजिए रिवायत में मिलता है अगर कोई शख्स अफ्तारी के वक्त रोजा खोलने से पहले अफ्तारी के टाइम दुआ करता है तो खुदावंद आलमीन उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता है। उसी तरीके से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं खुदावंद आलमीन अफ्तारी के वक्त इमाम फरमाते हैं अफ्तारी के वक्त अगर कोई दुआ करता है तो खुदा उनकी दुआओं को सुनता है। उसके साथ साथ खुदावंद आलमीन अफ्तारी के वक्त 10 लाख अफराद को आतिश जहन्नम से आजाद करता है। दी वक्त कोई 10 लाख 10,000 में 10 मजीद 10 लाख अफराद को खुदावंद आलमीन आतिश जहन्नम से आजाद करता है। दी फाजिलत पे वक्त हम जैसे नंगाने दिमाग खराब सोच नहीं होगा और फुल गुस्से होगा ना यार। तो लिहाजा इस हैबिट को चेंज कीजिए। इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अफ्तारी खुदावंद आलमीन 10 लाख अफराद को आतिश जहन्नम से आजाद करता है। उसके साथ साथ अगर वही माह मुबारक रमजान की शब जुमा हो या रोज जुमा बिरी जापो गुंडेसी खान बिरी जापो शब जुम्मा और अगर रोज जुमा हो तो खुदावंद आलमीन उतने अफराद को 10 लाख अफराद को 1 साअत में आतिश जहन्नम से आजाद करता है। लिहाजा जरूरत है तो कंट्रोल कीजिए, शाम तक बेबस ना हो जाइए। खामा पोने बाल बच्चों को गुस्सा ना निकालिए। गुस्सा आप बाल बच्चों के लिए बीवी के लिए माँ बहनों के लिए रोजा नहीं रखे, आप अपने लिए रखे हैं। सवाब तुम में याना तो तसीन मजाक ना याना गुना तो तसीन नदल का कौन ये चाफी ज़िन दुनिया को शासीन यकीनन आदम ने हमको आगा इस तरह से आपको ज़रूरत मुस्तहब इन रोज़ादार कुल्ला मुस्तहब इन वक्ती की बाप शामी बांग्स पहला शाम ना कुत्ताली क्या बस नाफ्तारी बोस आगा इस तरह फतवाइन फितोरा बाज़र जमना पहला शाम ना कुत्ताली क्या बोलते हैं ये नाफ्तारी बोस यकीन मुस्तहबिन। और उसके बाद भी कहा गया बेहतरीन तरीके से बच्चों को आदाब सिखाइए और वो दुआ अल्लाहुम्मा दुआ करी अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु व अलैका तवक्कलतु। दी दुआ तिलावत को ज़रूरत माने रजते। उसके बाद मिलता है कि जैसे ये दुआ पढ़े उसके बाद ये सुन से अमल से अफ़तारी करने नुमाने रजते दुआ ये सूरह क़द्र तिलावत को ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। दी दुआ से ज़रूरत दुआ ये सूरह पढ़ने के लिए हुक्म दिया गया है। उसके बाद कहा कि फिर आप खुरमा ले बिस्मिल्लाह करके नोश जान तो दिया अमाल कुन्ना या रब और बशसिन कि अगर हम ये ना करें अल्लाहुम्मा लका सुमतु इस दुआ से आपको समझ लीजिए अल्लाहुम्मा ए पाक परवरदिगार लका सुमतु मा यरी फिल रोजा यास्मिन। अब जब हम कह रहे दुआ में इकरार कर रहे हैं अल्लाहुम्मा लका सुमतु मा यरी फिल रोजा यास्मिन व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु मा यरी रिज़्क़िका ना अफ़्तार बेत आपके रिज़्क़ से मैं रोजा खोल रहा हूं व अलैका तवक्कलतु यानी का तवक्कुल बस दी रोजा जैसे। अब बात समझ में आ गई। जब हम खुदा के लिए रोजा रखते हैं हम खुदा के रिज़्क़ से अफ़्तारी कर रहे हैं हम खुदा पर तवक्कुल करते हैं सब कुछ खुदा के लिए तो खुदा के लिए शाम को गुस्सा ना हो तो थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। बाल बच्चों में गुस्सा ना उतारे बीवी पे गुस्सा ना उतारे माँ बहनों में गुस्सा ना कीजिए थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। यकीन शिजमेन ये माचा दुख से ना चाहे चामा चाना फिर तो 10 मिनट चाचा मिछार तो थोड़ा सा इन आमाल के वक्त अमल करना सीखिए। इस फजीलत वाले वक्त को दूर न कीजिए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसम्मुल बदबख्त वो इंसान जिसके सामने से माह मुबारक रमजान गुजर जाए और उसकी पुष्ट पर अभी भी गुनाहों का लाद बाकी हो अभी भी उसके पुष्ट में गुनाह बाकी हो रमजान इज़ा तमाम सो खत्म सो लेकिन कोई गुनाह तख्ससिलु सयन्ना इमाम फ़क़ुज़रत वो बदबख्तरीन इंसान है। दूसरी रिवायत में ऐसे जुमले मिलते हैं रिवायत अलग है जुमले वही है फरमाते मासूम फरमाते हैं इंसान अगर माह मुबारक रमजान अपनी मग़फ़िरत न करा सके तो वो पूरे साल में अपनी मग़फ़िरत नहीं करा सकता।
مگر یہ کہ وہ میدان عرفات میں جا کر دعا کرے تو شاید خدا اس کی مغفرت کرے، ادروائز اس کے پاس کوئی چانس نہیں، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے. جب استطاعت میں میدان عرفات سو دعا کو تو لہٰذا جب ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں تو کم سے کم یہاں رہ کر دعا کر سکتے ہیں، یہیں رہ کر ہم یقیناً توبہ و استغفار کر سکتے ہیں. کوشش کیجئے گا عزیزان ایمانی اس ماہ مبارک رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھائیے. میں دعا کرنا چاہوں گا خدایا بحق چاہتا معصومین علیہ السلام ہمیں زیادہ اس ماہ مبارک رمضان عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی حاجات رکھتے ہیں حاجات کو روا فرما، مشکلات رکھتے ان کی مشکلات کو رفع دفع فرما. خدایا ہمیں قرآنی احکامات اور دینی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمارے بچوں کو علم میں کامیابی عطا فرما. خدایا ماہ سیام کے صدقے میں ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو جلد از جلد روزگار عطا فرما. ماہ سیام کے صدقے میں ہمارے وہ نوجوان جو ابھی امتحانات دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں انہیں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرما. خدایا آج ماہ مغفرت کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ماہ مغفرت کے صدقے میں ہمارے تمام مریضوں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما. خدا کی مومنین نے اپنے مریضوں کے دعاؤں کی التماس کی، خدایا ان مریضوں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما. خدایا فرزند زہرا امام الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کے احوال اور انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صوموا تصحوا. تمام حمد و ثنا ذات پاک پروردگار کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین ہے آپ تمامی حاضرین، یقیناً بہت دیر سے خطبہ اولیٰ کو سماعت کر رہے تھے، برداشت کر رہے تھے. عزیزان ایمانی میں دعا کر سکتا ہوں اور آپ کے لیے کیا دے سکتا ہوں. خداوند عالمین آپ کے ایمان میں زیادہ سے زیادہ روز بروز اضافہ فرمائے، سماعتوں میں اضافہ فرمائے. عزیزان ایمانی ماہ مبارک رمضان کی بات چل رہی تھی. فضیلت والا مہینہ ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ توبہ ہے، ماہ سیام ہے. یقیناً آج ایک مینٹلٹی جو ہمارے جوانوں کے درمیان پائی جا رہی ہے وہ اس کو ایک حدیث کے ذریعے سے جواب دینا چاہوں گا تاکہ ان کی مینٹلٹی چینج ہو جائے. ایک غلط تھنکنگ، چونکہ سوال آتے ہیں اکثر واٹس ایپ پہ سوال آ جاتے ہیں، پرسنل میسج آ جاتا ہے، جواب فون آ جاتا ہے، پوچھتے ہیں اس میں یا مزاق میں بچے کہی جاتے ہیں، جوان مزاق میں کہی جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اچھی خاصی بواری بنائے تھے، رمضان میں ایک مہینہ روزہ رکھے پوری بواری خراب ہو گئی. جوانوں میں اکثر یہ پایا جاتا ہے. بزرگ تو خیر ایسی باتیں نہیں کرتے. تو میں ان جوانوں سے کہنا چاہوں یقیناً ماہ مبارک رمضان میں ایک مہینہ روزہ رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یقیناً. لیکن میں ان دوستوں سے کہنا چاہوں گا جتنا آپ اپنی بواری کے اوپر فخر کرتے ہیں اتنا اگر آپ پیغمبر اسلام کے قول پر عمل کیے ہوتے، اس کو سنے ہوتے، یقیناً آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری نہ ہوتے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں انہو قال صوموا تصحوا. پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم سلامتی بدن چاہتے ہو، فٹنس چاہتے ہو تو روزہ رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری تھنکنگ دیکھیے، ہم جو کہتے ہیں پیغمبر اسلام کیا ارشاد فرما رہا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر سلامتی بدن چاہتے ہو، صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو. روزہ جیسا کہ بواری شو خراب ہو پورا تو جیم بس بواری سب سے چسپی خراب ہو. اس کا مطلب یہ کہ ہم احادیث معصومین کی طرف تھوڑا غور کم کرتے ہیں، نظر کم کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی میں جوانوں سے کہنا چاہوں گا، یقیناً بزرگوں سے کہنا چاہوں گا. بزرگ بھی جوانوں کو ایسا پھانس دیا، بزرگوں کی باری آئے گی، چھوڑیں تھوڑی نا. بزرگ سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگ ہو گئے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. بہانا یہ دیکھ روزہ یہ تھا جی میں سرما سوچی روزہ جو ہے آئیب کو آسانا سرما میں چھوڑ بات. تو کہنے کا مقصد یہ کہ روزہ دار یقین ہے وہ بزرگ ہو، جوان ہو، روزہ سب کے اوپر واجب ہے. مگر ضعیف کو لنگاس حکم مجتہد بیان بیت ان ضعفاء کے لیے، ان ضعیف مردوں کے لیے جو واقعاً استطاعت روزہ نہیں رکھتے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. وار میں کون لا معافی ہو.
otherwise ऐसे नहीं कि सिर्फ सक्सेस रिंगा मतलब उस पुमोला सिर्मो में जीवन होता मसद तेरे हसीब बहाना जिस आज दिन गुंडे माना दिन उठती हुई ब्रेड सोच काम में जो मोदी उदा मतलब ये बहाना है। इस्लाम में बहाना नहीं चलता, इस्लाम में उज़्र होना चाहिए, उज़्र काबिल कबूल उज़्र होना चाहिए। याद यकीनन बुज़ाइफुन अगर यंताला इस्तिताअत में दुपमियन में मुश्किल चाट यंताला महब्बत खुदावंद आलमीन लेकिन दिव यारान यारी खुदाई मसलाइन खुदा को तो बेवकूफ यकीन न बनाए, खुदा बेहतर से इस बात कि यारा वाला ये था मैं चले, लेकिन अदरवाइज यकीन बुजुर्गों के लिए माफ है, बच्चों के लिए माफ है और बीमारों के लिए माफ है, उसके अलावा मुसाफिरों के लिए माफी यकीनन खुदावंद आलमीन ने ऑफर दे रखा है। सिर्फ मैं अपने जवानों से खिताब करना चाहूंगा, मेरे नौजवान दोस्तों, यकीनन माह मुबारक रमजान है, माह सियाम है, आप एक दुनिया में अच्छा पैगाम दे सकते हैं। दुनिया भी सोचेगी ये बंदा आजकल कल तक तो ऐश करके होटल में खाना खाता था, 2-3 टाइम खाते रहता था, जब भी देखो उसकी चक्की मुंह वाली चक्की चलती रहती थी, जब भी देखो उसका मुंह हिलते रहता था। आज मैं देख रहा हूँ कि 1 महीने से बंदा कुछ नहीं खा रहा, न सिगरेट पी रहा है, खानी तंग है, बेचारा मजलूम सब है, खाने नहीं लगा सकते। तो इस दूसरे लोग देखेंगे परेशान होंगे कि इसमें कंट्रोल कैसे किया अपने सेल्फ के ऊपर। यकीन फिर आप कह सकते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं फॉलोअर ऑफ पैगंबर इस्लाम हूँ, मैं चाहता मासूमिन का फॉलोअर हूँ, मैं उनके हकामात पर अमल करता हूँ, वो जो हुक्म देते उस पर अमल करता हूँ। यकीन फिर आप देख लीजिए जो लोग ये समझते हैं कि रोजा जब फनेंगी सेहत को खराब सो जो कौन बहाने की रोजा रखिए, उसके बाद देखेंगे आपकी आपकी सेहत रोज बरोज अच्छी होती जाएगी। आप यहाँ पे डॉक्टर हजरात यकीन बड़े मजबूत तशरीफ फरमा होंगे, आप डॉक्टरों से पूछ लीजिएगा, डॉक्टर भी खुद ही कह देते हैं कि रोजा रखना बहुत अच्छी चीज है। नॉन मुस्लिम से आप पूछ लीजिए, बहुत सारे नॉन मुस्लिम ऐसे मिलेंगे जो रोजा रखने की हैबिट बना रहे, क्यों? इसलिए उनका कहना कि मैं रोजा जब से रख रहा हूँ मेरी तबीयत ठीक हो रही है, तबीयत संभल रही है। तो लिहाजा अजीज़ान गिरामी उसकी एक छोटी सी मिसाल यकीनन दूंगा। आप जब हॉस्पिटल में खुदा ना किसी को कोई हॉस्पिटल का रास्ता दिखाए, कोई हॉस्पिटल पहुंच जाता है, वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले इलाज की बात फौरन हॉस्पिटल में मैंने ग्लूकोज दवाई चुप छंगाना यार, या अगर खुदा न खास्ता पेट वगैरह प्रॉब्लम है तो 2-3 दिन तक कुछ खाना देते, किसी को नहीं देते, सिर्फ ग्लूकोज चल रहा है, पानी है, ग्लूकोज चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। आप इससे समझ लीजिए डॉक्टर इलाज से यारी पेट खराब बसे उसके कंट्रोल है कि आप कुछ खाना पीना छोड़ दीजिए, खुद ब खुद बंदा ठीक हो जाएगा। वो दिखाने के लिए ग्लूकोज लगा देते हैं ताकि वो ये ना सोच मेरा इलाज ही नहीं हो रहा है, एक बहाना है। आशीर्वाद ये कि आपको खाने से दूर रखना है। फूड पॉइजन वगैरह जो बीमारी होती है अक्सर बुजुर्ग जानते जवान जाते हैं, वो किस वजह से हो जाती है? इससे ज्यादा खाने की वजह से हो जाती है। या अक्सर मोमिन को रमजान ज्यादा हो जाता, दिन भर भूखे रहे, शाम अफ्तारी को इतना खाए 10 मिनट जब बाहर आता है उल्टी निकलने लगी, उल्टी होने लगी। भाई क्यों? यार कुछ ज्यादा ही खा लिया आज कि उल्टी आई कहां से? ज्यादा खाने की वजह से आ गई है। तो लिहाजा यकीनन अगर आप सेहत चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं सुमू तसहु, अगर तुम सलामती बदन चाहते हो तो रोजा रखो। लिहाजा यकीनन रोजा रखने के साथ साथ इस माह मुबारक रमजान में कुरान मजीद की तिलावत से गाफिल ना हो जाइएगा, कुरान मजीद की हिदायत से गाफिल ना हो जाइएगा, कुरान मजीद से ज्यादा कुछ आप दर्स लेने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन आपके लिए यहाँ पे मैं आप तमाम बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, जहाँ भी रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, जिस मंतके में रहते हैं, जिस गाँव में, जिस विलेज में रहते हैं, आप एक अपनी हैबिट बनाइए, एक प्रोग्राम बनाइए, सेट कर सकते हैं। मस्जिदें अल्हम्दुलिल्लाह गाँव में मस्जिद है, वहाँ पर आप एक कुरान का प्रोग्राम रखिए। आप बुजुर्ग ना आ सके तो बच्चों को बुलाइए, इस तरीके से एक अच्छा सा माहौल बना सकते हैं। जब आपके बच्चे देखेंगे कि हमारे बुजुर्ग माह मुबारक रमजान में कुरान का किस कदर एहतिमाम करते थे, आज बच्चों ने छोटों से सीखा है, तो कल यही बच्चे जब जवान होंगे तो अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। जब आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बच्चे को कौन सिखाएगा? कहां से सीखेंगे बच्चे? तो लिहाजा इस माह मुबारक रमजान में ज्यादा से ज्यादा कुरान के ऊपर काम करने की जरूरत है, बच्चों को कुरान सिखाने की जरूरत है, तिलावत कुरान की तरफ तरगीब देने की जरूरत है। जब नया सूला कुरान जमाना यकीनन हम खुरमा तुबचन हम सवाबत तुबचसिन नया सवाबत तुबचन बच्चे सीख भी लेंगे। यकीनन दारुल तबलीग दार में आपके लिए कुरान का यह प्रोग्राम रखा हुआ है, आप कभी भी शिरकत कर सकते हैं, बुजुर्ग शिरकत कर सकते हैं, जवान शिरकत कर सकते हैं, बच्चे शिरकत कर सकते हैं। यकीनन जब दारुल तबलीग हो रहा है तो आप अपने गाँव में भी यकीन इसको कंटिन्यू कीजिए, कुरान को छोड़े नहीं।
قرآن کو ساتھ رکھیے، ساتھ میں قرآن ہمیشہ آگے رکھیے، قرآن کے ذریعے سے ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کی عاقبت بخیر ہوگی تو اسی قرآن کے صدقے میں ہوگی۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں خداوند عالمین نے قرآن مجید جیسے پاک و منزہ کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو نازل کیا ہے مطلب کس لیے نازل کیا ہے؟ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ انسان اس سے ہدایت پا سکے، اور اسی قرآن میں حق و باطل کی تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ ہدایت پا سکتے ہیں کس طرف حق ہے کس طرف باطل ہے، لیکن ضرورت ہے تو بس قرآنی احکام پر عمل کرنے کی، قرآن کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا میں یہی اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے آپ تمام مومنین سے التماس کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ قرآن کو نہ چھوڑیے، قرآن کو ساتھ رکھیے، قرآن کی تلاوت سے غافل نہ ہو جائیے، اور اس ماہ مبارک رمضان میں تمام محرمات خداوندی سے اجتناب کیجیے، اور ان تمام چیزوں سے دور ہو جائیے جہاں پر آپ کو لگے میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھ سے گناہ ہو سکتا ہے یا میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ ان تمام مقامات سے اپنے آپ کو دور رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً تزکیہ نفس کیجیے، اپنے حسن اخلاق کو بہتر کیجیے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ایک بہترین عمل یہ کہ اپنے آپ میں سدھار لانی ہے، اپنے آپ میں چینجنگ لانی ہے، اپنے آپ کے اخلاق کو بہتر کرنا ہے۔ لہذا یقیناً مجھے امید ہے انشاءاللہ علماء اور خطبہ کی مجالس سنتے رہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے، خود بھی فائدہ اٹھائیے، اپنی فیملی کو فائدہ اٹھائیے۔ آخر بات تمام کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا، 2 رکعت نماز کل میں نے ذکر کیا تھا، یقین فراموش نہ کیجیے گا۔ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو خداوند عالمین اس کے 70,000 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان فضیلت والا 2 رکعت نماز بعد از نماز شب یعنی نماز مغرب، رات میں رمضان کی رات میں اگر کوئی انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو خداوند عالمین اس کو 2 رکعت کے بدلے میں اس کے 70,000 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ 2 رکعت بہت ہی ایزی ہے، بہت ہی آسان ہے۔ آپ نیت کریں گے ماہ مبارک رمضان کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربۃ من اللہ، اس کے بعد پہلی رکعت میں الحمد پڑھیں گے، الحمد کے بعد 3 بار قل هو اللہ پڑھیں گے، الحمد کے بعد 3 بار قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع سجود، دوسری رکعت میں بھی سیم کنڈیشن، الحمد پڑھیں گے، 3 بار قل هو اللہ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد پھر قنوت وغیرہ، پھر نماز تشہد سلام کے بعد نماز تمام ہوگی۔ نماز تمام ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، وہ دعا پیچھے وہاں پہ وائٹ بورڈ رکھا ہے، آپ اس میں سے فوٹو لے سکتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، مفاد الجنان میں یہ دعا موجود ہے، آپ اس میں دے سکتے ہیں، یا پیچھے لاسٹ پہ ہمارا مکتب کا بورڈ رکھا ہے، وہاں پہ کل میں نے بچوں کو لکھوایا ہے، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یا کتابوں سے کھول کے فوٹو لے لیا سکتے ہیں، لیکن اس نعمت سے اس رحمت سے محروم نہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یقیناً عمل یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 7 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک چھوٹی ہے کہ وہی دعا لکھی بورڈ پہ وہ لکھی پڑھنی ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا کام ہے، 5 منٹ کا کام ہے، یقیناً آپ کے 70,000 گناہ معاف ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے نفس کو بھی پاک کیجئے، ساتھ میں اپنے گناہ بھی پاک کیجئے۔ میں اپنی باتیں تمام کرتے ہوئے دعا کرنا چاہوں گا، خدایا بحق چاہتا معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم گناہگار ہیں، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما۔ خدایا حاضرین جمع میں جو بھی حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو روا فرما، جو بھی مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو رفع دفع فرما۔ خدایا ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دینی احکامات اور قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے والدین، بال بچے، گھر والے، دوست احباب، تمام ذوی الحقوق، تمام طلباء، تمام علماء، تمام مجتہدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ خدایا فرزند زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔